السلام علیکم ناظرین، پروگرام پولیٹیکل ڈائلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان مظفر اعجاز حاضر ہے۔ پاکستان سے لے کر ساری دنیا میں، امریکہ میں اور سلامتی کونسل تک میں ایک ہی ایشو اس وقت زیر غور ہے، زیر بحث ہے، اور اسی کے گرد ساری دنیا گھوم رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صدام، اسامہ بن لادن اور ان سب چیزوں کے بعد ایک نیا ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے پاکستان، اور پاکستان کے اندر خدمت خلق کا کام کرنے والی تنظیم ہے۔ اسی حوالے سے ہم یہاں آج بات کریں گے۔ سلامتی کونسل میں ایک قرارداد یا ایک درخواست جاتی ہے، جس سلامتی کونسل میں 6 مہینے لگتے ہیں درخواستوں کو موو ہونے میں، اس سلامتی کونسل میں 12 گھنٹے میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں ایک ایسی تنظیم پر پابندی لگا دی جاتی ہے جو صرف سماجی کام کر رہی ہے اور سب کے سامنے، جس کی گواہی خود اقوام متحدہ اور خود امریکی حکام بھی دے چکے ہیں۔ جماعت الدعویٰ کے حوالے سے ایک پابندی لگی، اور اس پابندی کے فوراً بعد بلکہ اس پابندی کے اعلان سے پہلے حکومت پاکستان نے اس پابندی پر عمل درآمد کر دیا۔ ہم نے یہاں جماعت الدعویٰ سندھ کے ترجمان احمد ندیم صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ جماعت الدعویٰ کیا ہے اور کیا کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں جناب نہال ہاشمی، ممتاز قانون دان ہیں۔ ہم ان سے قانونی پہلوؤں پر بھی بات کریں گے، اور اس سارے ڈرامے کے پیچھے جو سیاسی مقاصد ہیں، جو سیاسی عزائم ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں احمد ندیم صاحب آپ سے یہ چاہوں گا کہ جماعت الدعویٰ ایسا کیا کام کر رہی تھی کہ اس پر پابندی کے لیے سلامتی کونسل تک معاملات چلے گئے، اور بمبئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس کے بعد یعنی ابھی ہم نے انڈیا کی طرف سے نام نہیں سنا تھا کہ جماعت الدعویٰ نے کوئی کام کیا ہے، پاکستان کی طرف سے کارروائی ہو گئی، تو آپ لوگ کیا ایسی کام کر رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی جماعت کا موقف دنیا تک پہنچا سکوں۔ جماعت الدعویٰ 1986 سے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ انڈر گراؤنڈ کام کر رہی تھی 1986 نہیں، بالکل واضح ہے، آن دی ریکارڈ ہے، ہمارے ہر پروگرام، ہمارا ہر ایکٹیویٹی رجسٹرڈ ہے، بالکل رجسٹرڈ ہے، اور یہ موجود ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جماعت الدعویٰ کا پاکستان میں کسی سے کوئی اختلاف نہیں، نہ یہ کوئی سیاسی جماعت ہے کہ سیاسی حوالے سے اختلاف کرے یا ووٹ مانگتی ہو، اور نہ ہی کبھی اس نے کوئی فرقہ واریت کی بات کی۔ جماعت الدعویٰ خالصتاً ایک رفاہی، تعلیمی اور میڈیکل کی سہولیات فراہم کرنے والی فلاحی جماعت ہے، اور پاکستان کے اندر ہر موقع پہ جہاں ضرورت پڑی پاکستانیوں کو، اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے حوالے سے جب بھی انڈیا یا امریکہ نے جو بھی سازشیں کی، جماعت الدعویٰ نے اپنی فلاحی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کو بے نقاب کیا، جس کی سب سے زیادہ ان کو تکلیف تھی، اور اسی لیے امریکہ بھی مئی سے کوشش کرتا رہا، اور اس موجودہ واقعے میں بغیر کسی ثبوت کے انڈیا نے بھی سلامتی کونسل کے اندر یہ بات لے جائے کہ جماعت الدعویٰ پہ پابندی لگائی جائے۔ جماعت الدعویٰ کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ محب وطن جماعت ہے، پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے، اور یہ انڈیا اور امریکہ کی پاکستان مخالف پالیسیوں کو ان کے امیر حافظ سعید وہ منظر عام پہ لے آتے ہیں۔ لیکن وہ کوئی کارروائیاں، کوئی جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں ایسی جو آپ کے اصل کام ہے، وہ کیا ہے؟ لیکن جی، جماعت الدعویٰ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہماری 156 میڈیکل سینٹر ہیں، ڈسپینسریاں ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے 8 ہاسپٹل ہیں جہاں پہ ہم سالانہ 20 لاکھ مریض سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم فری میڈیکل کیمپس ہمارے چلتے ہیں، جس کے اندر ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل اسٹاف لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات دیتا ہے۔ پچھلے ایک سال کے اندر میرے پاس اعداد و شمار موجود ہیں، 68,000 مریض جو ہے وہ اس میں دیکھے گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے 24 سرجیکل کیمپ لگائے جن میں 29,000 مریض اس سے مستفید ہوئے۔ آنکھوں کے ہم نے آپریشن کیے جن میں 4,000 مریضوں کے ہم نے مفت یہ تو وہ آپریشن کیے۔ چیزیں جو آپ ریکارڈ پر بھی آتی ہیں، کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہو کہ یہ خدشہ ہے کہ ہمارے اوپر پابندی لگی ہے، تاکہ جس سے اندازہ ہو سکے کوئی ایسی چیز؟ لیکن جی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے اشارہ کیا کہ آپ لوگ ایکسپوز کرتے ہیں امریکی اور ان کی سازشوں کو، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مریضوں کو جہاد کے انجیکشن لگا کے بھیجتے ہیں اور پھر مجاہد بن جاتا ہو اور پھر وہ ان کے لیے ٹیرر بن جاتا ہو؟ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے؟ ایسی کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ خدمت خلق کا کام کرنا۔ نہال ہاشمی صاحب کی طرف میں آتا ہوں۔ نہال صاحب، یہ ایک تنظیم پر، پاکستان میں فلاحی کام کرنے والی تنظیم ہے، اس تنظیم پر پابندی لگتی ہے، اور پابندی لگنے کا طریقہ کار بھی ذرا دیکھیں کہ ابھی کسی نے پاکستان میں نام نہیں سنا کہ انڈیا نے جماعت الدعویٰ کا نام لیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا، سوال کیا گیا تھا کہ نام لیے جائیں، ادھر پاکستان میں دفاتر پر بھی پابندی لگ گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا، پھر سلامتی کونسل میں گئی اور پھر اس کی توثیق ہوئی۔ تو پاکستان میں کسی تنظیم پر، سیاسی، سماجی، فلاحی تنظیم پر پابندی کا کیا طریقہ کار ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اعجاز صاحب آپ نے بہت اچھی سبجیکٹ لیا ہے اور جس پہ آپ بات کریں اس میں میرے خیال سے گھنٹوں بہت زیادہ بحث کی ضرورت ہے. قانون جو ہمارے یہاں ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو اپنے بائی لاز سے ہٹ کے کام کرے یا وہ لا آف دا لینڈ کے خلاف کام کرے یا اس کے اکاؤنٹس صحیح نہ ہوں یا وہ اپنے جو ٹرمز آف ریفرنس ہے اس سے جا کے باہر کام کرے تو اس کے اوپر قدغن لگانے سے پہلے اس کو شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے, اس سے جواب طلبی کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اگر اس کے جواب طلبی سے مناسب طور پہ وہ مطمئن نہ ہو تو دو طریقہ ہے, یا تو کورٹ کو اس کے لیے گورنمنٹ ریفرنس بھیج دے کہ دیکھیں ہم ان سے یہ معاملات کیا تھا اور یہ اس سے پورا نہیں اتر رہے, یا از خود نقص امن کا اگر خطرہ ہو, نقص امن بریچ آف پیس اگر ہو تو پھر اسے ٹیمپرری طور پہ وقتی طور پہ اس کی سرگرمیوں پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے خلاف بہت سارے شواہد اور ثبوت اکٹھا ہو چکے ہوں ملک کے اندر اور اس ادارے کے اندر اور اس شہر کے اندر اس علاقے کے اندر. موجودہ صورت میں جماعت الدعویٰ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہوا, کوئی ایسے ان میں سے کوئی حالات موجود مگر جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے, سمجھنے کی ہے کہ جو مغرب ہے اس کے بہت سارے ٹولز ہیں ہمیں رول کرنے کا, معاشی طور پہ یا انٹلیکچوئل طور پہ یا ٹیکنالوجی کے طور پہ یا مختلف حوالوں سے. گزشتہ کچھ دہائیوں سے وہاں کے این جی اوز یہاں پہ آ کے کام کرتے رہے اور میرے نزدیک جماعت الدعویٰ بھی عرف عام میں جسے لوگ زیادہ مقبول ہے اس لفظ ہے این جی او. یہ ایک این جی او ادارہ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ فری میسنز جو تھے انہوں نے بہت سارے اپنی تنظیمیں بنائی اس طرح کے تاکہ وہ جو جنگ زدہ علاقے ہیں اس میں وہ جا کر کے کام کر سکیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ اپنی مذہبی تبلیغ بھی کرتے رہے. جب وہ کام کرتے تھے لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے تو وہ ان کے اپنے جو مذہبی خیالات ہیں, اپنی جو سماجی ان کے رویے تھے اس کو یہاں پہ منتقل کرنے کی کوشش کرتے رہے. اور ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں خواہ وہ ریڈ کرسنٹ سوسائٹی ہو یا فری میسنز ہو یا وہ سولجر کیا نام ہے اس کا, وہ اس طرح کی جو تنظیمیں اس طرح کی بہت ساری تنظیمیں جو یہاں بھی کام کر رہی ہیں. اچھا, ان تنظیموں نے اپنے کام سے کئی وقتوں میں حدود سے تجاوز کیا ہے. ایک وقت تھا 80 سے پہلے کہ پاکستان میں سماجی تنظیمیں یا فراہی تنظیمیں یا رفاہی تنظیمیں اس طرح کی نہیں تھیں جو کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر پہ جا کے کام کرتی, مگر اب الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں جو پاکستان میں انٹیلیجنشیا تھی انہوں نے وہ محسوس کیا کہ ہمیں صرف ادبی محفلیں نہیں بلکہ گراؤنڈ میں جا کر کے بھی کام کرنا چاہیے. اسی کی آف شوٹ ہے جماعت الدعویٰ ہو یا بہت ساری اس طرح کے انجمن ہو یا عیدی والے ہوں یا اور بھی بہت سارے ادارے ہیں, بہت سارے ادارے کام اور جن کا کام نظر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی یا بین الاقوامی سیاست کا براہ راست ہاتھ ہے یا بس واقعی انہوں نے ایک نام لیا, انڈین میڈیا سے پہلے نام آیا ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف؟ میں عرض کر رہا تھا اعجاز صاحب کہ آج کے جنگ اخبار میں یہ بات بڑے واضح طور پہ آ چکا ہے. نیو یارک سے عظیم میاں کی رپورٹ ہے